رات کی تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے اپنی التجا اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ جو چیز لے لیتے ہیں اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس لیے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے وہ تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنے زیادہ قبول ہوں گی اور تمہاری چاہت کا دروازہ بھی کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزارا ہوا کوئی بھی دن رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی بات میں حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہے کہ آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتی ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے، اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لیتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے نا، وہ ٹوٹے دل کی دعا ہے۔ اللہ ٹوٹے دل کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو، وہ کاتب تقدیر اس شے کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کر دیتا ہے اور تمہاری چاہت سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکا جس کا انتخاب تم نے کیا تھا تو اب اس محبت کا انتظار کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ بے شک اللہ وہی چیز تم سے دور کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اگر وہ آپ سے ایک پھول چھینا ہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو پورا باغ ہی دینا چاہتا ہو۔ تم اس کی رضا میں ایک بار راضی ہو کر تو دیکھو، پھر تمہیں وہ سب ملے گا جس کے لیے تم اتنے دعائیں کرتے ہو۔ تم دعا کرتے رہو اور اپنے اللہ پر توکل قائم رکھو، جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ اسے ہی تمہارے حق میں بہترین کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم اپنے دل سے ناممکن کے خدشات نکال دو، تمہارے لیے یہ بھلے ہی مشکل اور ناممکن ہو مگر تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ تمہارا رب مشکل کشا ہے، وہ تو
کل شیء قدیر ہے۔